معاشی قوانین کے اجراء میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مساعی گو بہت اہم بھی ہیں اور دور رس نتائج کی حامل بھی، لیکن آپ کا کل وقت اس پر صرف نہیں ہوتا، کیونکہ آپ اسلام کے مقتدا پہلے ہیں اور دنیاوی حکومت کے سربراہ بعد میں۔ نماز باجماعت میں آپ بحیثیت ایک مقتدر و معمر امام کی خدا کی وحدانیت اور قوت تخلیق کا بیان فرماتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کی نئی صورتوں میں بھی اللہ کی صفات حمیدہ انہیں پرشکوہ الفاظ میں بیان ہوتی ہیں، جن میں قیام مکہ کے دوران ہوا کرتی تھی۔ جس وقت آپ کو شہر مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑ رہی تھی، اس وقت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ جہاں تک ممکن ہوتا پوشیدہ طور پر اشاعت اسلام میں کوتاہی نہ کرتے تھے۔ نمازیں بڑی مختصر ہوا کرتی تھیں، کیونکہ اس کے لیے وقت اور موقع بمشکل ہی مل سکتا تھا، لیکن مدینہ پہنچ جانے کے بعد پنجگانہ فرض نمازوں کے علاوہ جمعے کی ہفتہ وار نماز ادا کرنے کے لیے بھی کوئی امر مانع نہیں، امن و سکون بھی ہے اور فرصت بھی میسر ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہر چیز کے واسطے اصول طے کیے جائیں اور قاعدے مقرر ہوں۔ چین و اطمینان کی برکات حاصل ہو جانے کے بعد بھی نماز کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیالات میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ نماز اب بھی آپ کے لیے جان و دل سے خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، اس کی درگاہ میں عجز و انکسار کا اظہار اور خالق و مخلوق کے درمیان رابطے کا نام ہے۔ اس کو ادا کرنے کی جگہ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، خواہ آپ اسے چرک زرمدین کے نیچے کسی جگہ ادا کریں یا اپنے کمرہ خواب میں۔ اس کے لیے نہ کسی تمطرات کی ضرورت ہے، نہ سنہری ریشمی جائے نماز کی، نہ پھولوں کی حاجت ہے، نہ عرق گلاب یا بید مشک کی، نہ عطر و لوبان درکار ہیں، نہ عود و عنبر، نہ پادری چاہیے، نہ ربی، نہ پنڈت کی احتیاج ہے۔ ہر شخص کو اختیار ہے کہ خواہ فرد واحد نماز ادا کرے یا با جماعت۔ فرض نماز کی امامت زید، عمر، بکر کوئی بھی کر سکتا ہے، البتہ قرآن کے متعلق اس کا علم باقی نمازیوں کے مقابلے میں زیادہ ہونا ضروری ہے، یا پھر یہ کہ نمازی کسی فضیلت کی بنا پر خود اس سے امامت کی درخواست کریں۔ اب اس کا بھی وقت آ گیا ہے کہ جملہ نمازوں کی تفصیلات مقرر کر دی جائیں اور یہ بھی طے کر دیا جائے کہ لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کس طرح جائے۔ اول الذکر کے متعلق تو کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن دوسرا مسئلہ کہ مسلمانان شہر کو نماز کی اطلاع کس طرح دی جائے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اہل یہود کی طرح کرنا پھونکا جائے، بعض اس پر مصر ہیں کہ عیسائیوں کی تقلید میں گھنٹہ بجایا جائے۔ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے کو حل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے اسی سلسلے میں ایک خواب دیکھا ہے کہ کوئی شخص ایک اونچے مینار پر کھڑا ہو کر آواز بلند خدا کی وحدت اور عظمت کا نعرہ بلند کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، وجز اللہ کے کوئی لائق عبادت نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ پھر وہ مسلمانوں کو نماز کے لیے فلاح کے راستے پر بلاتا ہے اور جس طرح اس صدا کو شروع کرتا ہے اسی طرح اللہ اکبر پر ختم کر دیتا ہے۔ اس خواب نے کل مسئلہ حل کر دیا ہے۔ اس انسانی بانگ کا مقابلہ نہ کوئی باجا کر سکتا ہے، نہ گھنٹا۔ اسی وقت سے مؤذن پانچوں وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کی مطابقت میں اذان کے ذریعے مسلمانوں کو نماز کے لیے بلاتا ہے اور لوگ مسجد میں جوک در جوک آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اقتدار کے متعلق تشویش ہو سکتی ہے تو وہ سادہ لو باشندگان یثرب ہی ہو سکتے ہیں، جنہوں نے آپ کو مدعو کیا اور اپنا سربراہ بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قدیم مراسم اور روایات کو اس طرح تہس نہس کر دیا کہ ان کے آباء و اجداد دیکھتے تو دانتوں میں انگلیاں دے لیتے۔ اس کے برخلاف اگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشی ہونی چاہیے تھی تو وہ اہل یہود تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تمام پیغمبروں کو برگزیدہ نبی تسلیم کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسیح کو بھی پیغمبر کہہ کر ان کی غلطی کی اصلاح فرما دی ہے، ان کو ضمیر اور اقامت دین کی مکمل آزادی عنایت فرمائی ہے، بلکہ یہاں تک کیا ہے کہ ان کے مقدس شہر بیت المقدس کو مسلمانوں کے سجدے کا رخ مقرر کیا ہے، لیکن کوئی رعایت، کوئی رواداری، کوئی نرمی یہودیوں کو وفاداری پر آمادہ کرنے کے لیے کافی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یثرب میں تشریف آوری پر نیم دلی سے جو خیر مقدم کیا بھی گیا وہ اب تلخی اور تنفر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ فیاضی کا جواب غداری سے دیا جا رہا ہے۔
وہ اپنی اس ناکامی اور مایوسی کو چھپانے سے قاصر ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلی کار بنا کر تمام ملک عرب کو ایک یہودی مملکت میں تبدیل کر لیں۔ اس لیے وہ اسلام کے دشمنوں کی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ آپ سے جو عہد و پیمان انہوں نے ابتدا میں کیے تھے انہیں ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں، اور جب ان سے دریافت کیا جاتا ہے کہ تم اسلام کو پسند کرتے ہو یا بت پرستی کو، تو وہ چپکے سے دوسری طرف اشارہ کر دیتے ہیں۔ ان کے شاعر اہانت آمیز اشعار میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بدنام کرتے ہیں اور قرآن کا بازاروں میں مذاق اڑاتے ہیں۔ یہودیوں کے سردار مخالفین اسلام بالخصوص قریش مکے سے ساز باز کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے مدینہ غداری اور منافقت کا مستقر بن جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں یہ ایک نئے قسم کا المیہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی تک مبلغ اور پیغمبر کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اور مخالفین کی طعن و تشنیع کی کبھی پرواہ نہیں کی، لیکن اب کے سلطنت کی باغ و دوڑ بھی آپ ہی کے ہاتھوں میں ہے۔ مدینے کا تحفظ بھی حضور ہی کی ذمہ داریوں میں شامل ہے، اور غداریوں سے اعراض کرنا یا سازشوں پر آنکھیں بند کیے رہنا ممکن نہیں رہا۔ ایک پرانی مثل ہے کہ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو بہت اچھے بننے کی کوشش نہ کرنا۔ تقدس، احسان مندی، فراخ دلی سب بہت عمدہ صفات ہیں، لیکن اپنی حدود کے اندر اکثر ایسے مواقع پیش آ جاتے ہیں جب ان سے تعارض کرنا مفید ہی نہیں ضروری ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کی تالیف قلوب کے لیے ان کے ساتھ جو مراعات برتیں، ان پر نکتہ چینی کرنے والے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ نے ان کی وفاداری اور ثوابدید پر جو اعتماد کیا تھا وہ انسانی فطرت کا عین نہ ہونے اور سیاست کے فن سے ناواقفیت کی بنا پر کیا تھا۔ آپ کے گرد و پیش جو سازشیں ہو رہی تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بے خبر نہ تھے۔ یہ درست ہے کہ آپ کے کردار میں اخلاق اور انس و محبت رچی ہوئی تھی، لیکن آپ کو اس کا بھی احساس ہے کہ اگر آپ کو اس سلطنت کا تحفظ کرنا ہے جس کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں دی گئی ہے، تو آپ کو دل نہیں بلکہ دماغ سے کام لینا چاہیے۔ آپ کو جادو یا معجزات پر اعتقاد نہیں، آپ تو ایک مزدور کی طرح اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے، اینٹوں اور لکڑی سے مسجد بنانے والے ناظم اور ایک ہوشیار کاریگر ہیں، لیکن جسمانی شہامت و لطافت کے ساتھ آپ بے نظیر ذہانت، پیشتہی، استدلال اور تحکم کی صفات سے بھی متصف ہیں۔ آپ میں جملہ عناصر مجتمع ہو گئے ہیں۔ آپ کی نشوونما ایسے ماحول میں ہوئی ہے جہاں نیچے ریگستان اور اوپر آسمان کا سایہ تھا۔ ایک وقت تھا کہ آپ زکوٰۃ، صدقات، خیرات اور نیک اعمال کے متعلق وعظ فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فراموش تو اب بھی نہیں کیا، لیکن ہر بات کا ایک موقع و محل ہوا کرتا ہے۔ اس وقت کی ضرورت کچھ اور زبانوں کی مقتضی تھی۔ اب آپ جنگی مبادیات، سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، سواری و ہتھیار، سپاہ و رسد کے امور پر گفتگو فرمانے لگتے ہیں۔ آپ فرم حرب اور جنگی چالوں کا علم حاصل کر رہے ہیں۔ آپ کا اندازہ ہے کہ فوج کی نفری اور سامان جنگ میں آپ کبھی بھی اپنے مخالفوں سے برتر نہ ہو سکیں گے۔ اس لیے دشمنوں پر فتح حاصل کرنے کے لیے آپ کو پوری توجہ فوجی نقل و حرکت، ارتقائی تدابیر، فن مہارت، فراہمی اسلحہ اور محاذ جنگ کے ان گوشوں سے واقفیت جہاں سے کامیابی کے ساتھ حملہ ہو سکے پر مرکوز ہے۔ قانون سازی اور اصلاحات نے آپ کی فہم و فراست، عقل و دانش اور قوت عمل کی صلاحیتوں کو پوری طرح اجاگر کر دیا ہے۔ جملہ امور کی کامیابی کو بالعموم قدرت کی اعانت پر معمول کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ عرب کو عرصے سے ایک ایسی ہی شخصیت کی ضرورت تھی اور وہ پیدا ہو گئی ہے۔ جسمانی طور پر سنگ و آہن اور باطل میں زرناب حالات کی تبدیلی نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ میں طبیعت کی نرمی اور اس کے ساتھ قوت عمل کی گہرائی کا عجیب و غریب امتزاج ایک ایسا عجوبہ ہے جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ جہاں قوت کی ضرورت ہو وہاں قوت کا استعمال فرماتے ہیں، جہاں بصیرت درکار ہے وہاں تدبیر سے کام لیا جاتا ہے۔ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اس کو اتنے عزم و استقلال سے اختتام تک پہنچاتے ہیں کہ دوسرے لوگوں میں بھی ویسا ہی جوش اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عربوں کا طریقہ جنگ یہ ہے کہ وہ اچانک عنیم پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کبھی شب خون مارتے ہیں، کبھی بے خبری کی حالت میں دشمن کے سر پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے یکا دشمن حملہ نہ کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاسوس مقرر کر رکھے ہیں جو پہاڑی راستوں اور سمندر کے کنارے سفر کرنے والے قافلوں پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ اوپری سطح کے نیچے جو رویں رواں ہیں ان سے بھی آپ پوری طرح باخبر ہیں۔ سمندر کو بظاہر ساکت دیکھ کر آپ کو کوئی دھوکہ نہیں ہوتا۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دشمنوں کی نقل و حرکت کا پورا علم ہے۔ قریش کو باقاعدہ اعلان جنگ کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک آپ کی حیثیت ایک مفرور کی سی ہے، اور جس انعام کا انہوں نے آپ کے متعلق اعلان کیا تھا وہ تاحال برقرار ہے۔ لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ حملہ بہترین مدافعت ثابت ہوتا ہے، اس لیے آپ کے جاسوس دشمن کی نقل و حرکت، تدابیر اور قبائل کے اتحاد سے آپ کو پوری طرح آگاہ کرتے رہتے ہیں، اور آپ غنیم کے حملے سے قبل ہی میدان میں پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اکثر ایسی جماعتوں کو منتشر کر دیا جن کو صرف اس غرض کے لیے بھیجا گیا تھا کہ مسلمانوں کو اطمینان سے نہ بیٹھنے دیں، لیکن ساتھ یہ بھی ہدایت کر دی گئی تھی کہ جنگ کا خطرہ مول لینے سے گریز کیا جائے۔ عبداللہ بن حجز کو تو 9 مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ نخلا میں تعینات کیا گیا ہے، جو مکہ اور طائف کے درمیان ایک وادی ہے۔ وہ قریش کے ایک کارواں پر یکا یک حملہ کرتے اور مال غنیمت سے لدے پھندے جنگی قیدیوں کو ہمراہ لیے مدینہ واپس لوٹتے ہیں۔ اس مہم اور آسان فتح سے مسلمانوں کی ہمتیں یکا یک بلند ہو گئی ہیں اور انہیں اپنا مستقبل بارآور ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اس محاربے کو زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ قریش کے ایک قافلے کی خبر ملتی ہے جو شام سے مکہ کی طرف جا رہا ہے، اور جس میں 1000 اونٹ، سامان حرب اور بیش قیمت مال تجارت سے لدے ہوئے ساتھ میں ہیں۔ اس کی حفاظت کے لیے ان کا مشہور جنرل ابو سفیان ساتھ ہے۔ جیسے جیسے قافلہ مکے کی طرف بڑھتا ہے، دونوں طرف سے نقل و حرکت شروع ہو جاتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منتخب جاسوسوں کو ان پر نظر رکھنے کے لیے روانہ فرما دیتے ہیں۔ ابو سفیان کو بھی اس کا علم ہو جاتا ہے، اور وہ ایک جگہ پڑاؤ ڈال کر تیز رفتار قاصدوں کو مکہ بھیجتا اور امداد طلب کرتا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں ابو جہل مکے کی افواج کا امیر لشکر ہے، اور وہ فوراً ہی کمک لے کر روانہ ہو جاتا ہے۔ ابو سفیان کے اس قافلے کی امداد کے لیے جو فوج جا رہی ہے اس میں مکہ کے بہترین نبرد آزما شامل ہیں۔ 100 سواروں اور 900 پیادہ فوجوں کی یہ عسکری جماعت ذرہ بختروں اور ہتھیاروں سے لیس ہے، جھنڈے لہراتی، تلواریں چمکاتی، نعرے لگاتی شمال کی طرف چلی جا رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہو جاتا ہے کہ ایک بڑا لشکر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ جھڑپوں کا دور گزر چکا ہے، پانسا پھینکا جا چکا ہے، اب اگر مدینے کو بچانا ہے تو میدانی جنگ ناگزیر ہے۔ ابو جہل کی سرکردگی میں جو لشکر آ رہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اب قریش اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ میدان جنگ میں آخری فیصلہ ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حالات کا جائزہ لیتے ہیں۔ کیا مدینے میں مسلمانوں کی کوئی معقول فوج بھرتی ہو سکتی ہے؟ یہودی اور عیسائی کسی قسم کی امداد دینے پر آمادہ نہیں، بلکہ بعض تو اس پر یقین کیے بیٹھے ہیں کہ ابو جہل کے سوار مدینے کی گلیوں میں دندناتے پھریں گے۔ وفاداریوں میں گھن لگ چکا ہے اور متذبذب لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین کہلاتا ہے، کھلم کھلا مخالفت کر رہا ہے۔ باوجود اس اثر و رسوخ سعی و کوشش کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف 313 آدمیوں کو قریش کے مقابلے میں لانے پر کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ کے سواروں کا دستہ صرف 2 گھوڑوں اور 70 اونٹوں پر مشتمل ہے۔ تمام فوج میں صرف مہاجر و انصار ہی شریک ہیں، لیکن تعداد کی کمی ان کے جوش ایمانی، عزم راسخ اور الفت جہاد نے پورا کر دیا ہے۔ یہ مختصر سا گروہ تہیہ کر کے نکلا ہے کہ یا تو غازی بن کر لوٹے گا، ورنہ سب کے سب راہ خدا میں شہید ہو جائیں گے۔ اور آج سے یہی اصول اسلامی جنگوں کی ایک اہم خصوصیت بن جاتا ہے کہ جس وقت جہاد کا اعلان ہو تو بغیر یہ سوچے کہ دشمن کتنا طاقتور ہے میدان میں کود پڑنا چاہیے۔ وقت چونکہ کم رہ گیا ہے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر کی حفاظت کے لیے اپنا ایک نائب مقرر کر کے اور ان 313 ہمراہیوں کو لے کر ساحل سمندر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ بدر پہنچ رہا ہے اور اہل مکہ اس کی حفاظت کے لیے آنے والے ہیں، لہٰذا آپ روانہ ہوتے اور نہایت سرعت اور ہوشیاری کے ساتھ وہاں پہنچ کر دونوں قافلوں کا درمیانی راستہ روک لیتے ہیں۔ جمعے کا دن اور رمضان کی 17 تاریخ قریش کو معلوم ہو جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر سبقت لے گئے ہیں، اور انہوں نے کنوؤں کے متصل خیمے گاڑ دیے ہیں تاکہ پینے کے پانی پر ان کا قبضہ رہے۔ ابو جہل اس پر بہت جھلایا ہوا ہے کہ اسے میدان میں اچھی جگہ نہ مل سکی، لیکن جب اس کے جاسوس اس اسلامی فوج کے حالات بتاتے ہیں جس سے مقابلہ ہونے والا ہے تو اس کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ کھیلنے لگتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاکھ باہمت اور شجاع سے ہی، لیکن محض بہادری اور شجاعت ایک آزمودہ کار فوج کے مقابلے میں جو تعداد میں 3 گنا زیادہ اور اعلیٰ ہتھیاروں سے لیس ہے کیا کام آ سکتی ہے؟
कुरैशी सरदार एक दूसरे को ठहोके देते हैं और कहते हैं कि आज जंग नहीं, कत्लेआम होगा, एक एक को ज़िबह करके रख दिया जाएगा। बरखिलाफ इसके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन की इस अकड़फों और याद गोई के मुकाबले में बिल्कुल पुरसकून हैं। दुनिया की तारीख में अक़वाम की फनाओ बका का ऐसा नाजुक मौका कम ही देखने में आया होगा। आप हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ अपनी सफ़ों के सामने इधर उधर घूमते और लड़ाई के मुताल्लिक अहकामात और हिदायत देते जाते हैं। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर दूसरा ही रंग है। आपकी आंखों में ख्वाब किसी जो कैफियत नुमाया रहती थी, आज उसका दूर दूर तक पता नहीं। होंठों की खमैदगी में भी बैन फर्क महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है गोया आप में कोई नई ताकत जलवागर है। इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 56 बरस की है, लेकिन आप पहले से ज्यादा नौजवान और ताकतवर दिखाई दे रहे हैं। देखने से ऐसा महसूस होता है कि कोई जबरदस्त फौजी रहनुमा उस लश्कर की क़यादत कर रहा है। तेज नज़र सयाह आंखें चुप और रास्त का जायजा ले रही हैं कि हर शख्स ठीक अपनी जगह पर खड़ा है या नहीं, और चेहरे मुबारक से साफ अंदाज़ा होता है कि आपने तहिया कर रखा है कि या तो मैदान जंग से कामयाब लौटेंगे वरना वहीं शहीद हो जाएंगे। कुदरत ने भी वक्त की नज़ाकत का सही अंदाज़ा कर लिया है। बादलों के बड़े बड़े दिल आसमान को ढांपे हुए हैं। सूरज ने मुंह पर नकाब डाल रखी है और वादी पर शुमाल की सर्द हवा का कब्जा है। कुरैश ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं और उतबा, शेबा और वलीद अपने देवताओं की अजमत को बरकरार रखने की खातिर खून आशमी पर तुल गए हैं। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हमज़ा और उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनके मुकाबले पर निकलते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की दरबार में सरबसजूद हैं। या अल्लाह, ये बुत परस्त सामने हैं जो शान शौकत और गरूर से मखमूर होकर तेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूग बाफियों और रियाकारियों का मोरो करार देते रहे हैं और अब उससे इंतकाम लेने आए हैं। या अल्लाह, अगर ये चंद हक परस्त आज फना हो गए तो फिर इस सरजमीन पर क़यामत तक कोई मुतनफ़्फ़िस तेरा नाम लेने वाला बाकी न रहेगा। या अल्लाह, आसमानी अफवाज से हमारी मदद फरमा और अपना वादा हमारे हक में पूरा कर। ये एक ऐसे शख्स की आवाज़ है जिसने अपनी सी कोशिश कर ली है और अब मुस्तकबिल को अपने माबूद हकीकी के सपुर्द कर दिया है। दोनों फौजें अपने अपने नबर्द आजमाओं की चाबक दस्ती और सिपाहगिरी का तमाशा देख रही हैं। हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सही मानों में शेर बब्बर कहना दुरुस्त है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी तलवार की काट और जुर्रत व शहामत का मुजाहिरा कर रहे हैं। वलीद भी कई मुहावरों का हीरो है, लेकिन जो महारत आज दिखा रहा है उसे पहले कभी नहीं दिखाई। इसका जोशो खरोश दिली आरजुओं और तमन्नाओं का आयनादार है, लेकिन पहले वही ज़मीन पर गिरता है गालबन ज़ईफ़ुल अमरी के बायस। लेकिन जब वो खाको खून में लथड़ा हुआ ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था तो उसे उम्मीद थी कि एक रोज़ उसका लड़का खालिद उस खून का बदला चुका देगा। दूसरा नंबर शेबा का है। उतबा की उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बड़ी सख्त जंग हो रही है। उसमें उनका एक पाँव भी कट गया है, लेकिन वो अब भी उतबा की पे दर पे ज़रबों से बच रहे हैं। उस वक़्त तक हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दुश्मनों को कैफरे किरदार तक पहुँचाकर फरागत हासिल कर चुके हैं और फ़ौरन ही उनकी मदद को पहुँच जाते हैं। उतबा जब देखता है कि 3 बहादुर जंगजू मुकाबले पर आ गए हैं तो मुदाफ़ियाना जंग शुरू कर देता है, लेकिन मुकाबला फिर भी बेखूनी से जारी रखता है। तलवार के मुकाबले में तलवार उठती और वार के मुकाबले में वार होता है, लेकिन अंजाम के बारे में किसी को शुबा नहीं। हमज़ा और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसे थका कर चूर कर देते हैं और बिल आखिर वो भी वलीद और शेबा की तरह ज़मीन पर ढेर हो जाता है। मुसलमान अल्लाहु अकबर का फलक शगाफ नारा लगाते हैं और जोशो खरोच से ये 7 कुफार पर टूट पड़ते हैं। साथियों के मना करते करते भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान में आ जाते हैं। आपका चेहरा हशाश बशाश है। आप खुद भी जंग में शरीक हैं और सहाबा को भी जोश दिला रहे हैं। आप फरमाते जाते हैं, अल्लाह हमारी पुष्ट पर है, उसके फरिश्ते हमारी इमदाद पर मुतय्यन हैं। मुसलमानों, इस अमर में मुतलिक शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। आज फतह हमारी ही होगी। 300 आदमी 1000 से बरसरे पैकार है। ऐसा मालूम होता है कि यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिलों में शम्मा ईमान रोशन कर रखी है। हर शख्स को इन मुश्किलात का इल्म है जो उसकी राह में हायल हैं, लेकिन साथ ही उसे ये भी यकीन है कि खुदा ने उसके हाथों में गैर मामूली ताकत दे रखी है और उसे अव्वल तो फतह नसीब होगी, वरना शहादत की सूरत में जन्नत तो कहीं गई ही नहीं। और इस्लाम का बोल बाला होना बिल्कुल यकीनी है। अहले मक्का को गुमान तक न था कि मुसलमान कोई मुदाफ़ियत भी कर सकेंगे।
क्योंकि उनकी बर्तरी बहर सूरत मुस्लिम थी। जिस मकसद के लिए वो जंग कर रहे थे और वो भी आला और अरफे था, और उनके हथियारों की काट भी बड़ी ज़बरदस्त थी और उनके जनरल भी बड़े आजमूदा कार थे जिनके नज़दीक शिकस्त का नाम तक लेना कुफ्र था। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एहसास बर्तरी फ़ख्र गरूर की शक्ल इख्तियार करके खुद अपना ही सत्यानाश कर लेता है। चनाचा आज बदर में भी ऐसे ही वाक़यात पेश आ रहे हैं। मसलन इब्तिदा ही में मक्के के 3 मुस्लिमुल सबूत सरदारों की मौत, मुसलमानों के बेपनाह हमले और फिर एक तेज़ो तन हवा का मुकाबिल में से आ जाना और जो उनकी आंखों में धूल झोंक रही है। कुरैश की हिम्मतें पस्त होती जाती हैं। उनका सिपा सालार अबू जहल हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार का शिकार हो चुका है और कई दूसरे सरदाराने लश्कर खाक पर मुर्दा पड़े हैं। आखिर वो बिल्कुल ही कंधा ढाल देता है। सफ़ों में लग़ज़िश होनी शुरू हो जाती है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कमज़ोरी को महसूस फरमा लेते हैं और एक मुट्ठी रेत उठाकर उनकी तरफ फेंकते और फरमाते हैं, तुम्हारी आंखों पर धुंध छा जाए। फिर अपने साथियों की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाते हैं, हिम्मत से काम लो और दुश्मन पर हमला कर दो, फतह तुम्हारी ही होगी। मुसलमानों में एक नई रूह पैदा हो जाती है और वो आखिरी हमला करने की तैयारी करते हैं। हर शख्स जान लड़ा देता है। कुरैश पर अचानक एक ज़बरदस्त योरिश होती है। उनके कदम उखड़ जाते हैं और इस तरह फतह की तकमील हो जाती है। फतह की तकमील हो जाती है। फतह की तकमील हो जाती है।